یہ کاپاتش کا علاقہ ہے. یہاں سے میں ٹرام کے ذریعے جاؤں گا سلطان احمد, کیونکہ اسی علاقے میں آیا صوفیہ ہے, بلو ماسک ہے. جی ویور, سلطان احمد کے علاقے میں آیا ہوں میں کھانے کے لیے, کیونکہ بہت بھوک لگی ہے. کھانا دیکھنے میں تو بہت ٹیسٹی لگ رہا ہے. لیٹس ٹرائی. آیا صوفیہ میں انٹر ہونے کے لیے لوگوں کی ایک لمبی قطار موجود ہے. میں بھی اس لائن میں لگتا ہوں تاکہ جلد سے جلد اندر داخل ہو سکوں. It was a lifetime experience to be inside of Blue Mosque. ایک روحانیت سی محسوس ہوئی. İşleminiz yapılıyor. Lütfen bekleyiniz. Kart yüklemeniz gerçekleşti. یہ میٹرو ٹرین اسٹیشن ہے. میں کاپاتش کے ایریے میں جا رہا ہوں, سلطان احمد. دیکھیے گا لکھا ہوا ہے کہ کتنی دیر میں وہ ٹرین آ رہی ہے کاپاتش کے لیے, اور بہت ہی اچھا سسٹم ہے یہاں پہ. یہ پیچھے آپ کو مشین نظر آ رہی ہوگی. میں نے میٹرو کارڈ پہلے ہی بنوا لیا ہوا ہے. یہ میرا میٹرو کارڈ ہے. یہ آپ کو پیچھے نظر آ رہی ہوگی ٹرین, یہ کاپاتش کے لیے جا رہی ہے. جلدی سے بیٹھ جاتا ہوں کہیں ٹرین ہمیں چھوڑ کے نہ نکل جائے. یہ کاپاتش پہنچ گیا ہوں. اب چلیں یہاں سے نکلتے ہیں باہر. مجھے اس ٹائم سخت بھوک لگ رہی ہے. سلطان احمد کے علاقے میں بہت اچھے اچھے ریسٹورنٹس ہیں, ادھر جا کے کچھ کھاتے ہیں. یہ کاپاتش کا علاقہ ہے. یہاں سے میں ٹرام کے ذریعے جاؤں گا سلطان احمد, کیونکہ اسی علاقے میں آیا صوفیہ ہے, بلو ماسک ہے, اور کھانے پینے کی بہت اچھی اچھی آپشنز ہیں وہاں پہ. پہلے کھانا کھائیں گے پھر آیا صوفیہ جائیں گے. کاپاتش سے اب میں نے ٹرام لی ہے سلطان احمد کے لیے. تو چلیں سلطان احمد کا ایریا دیکھتے ہیں. Sultanahmet Blue. سلطان احمد کے علاقے میں آیا ہوں میں. یہاں پہ سلطان باقی کے نام سے ریسٹورینٹ ہے, بہت اچھا ہے. وہاں آیا ہوں کھانے کے لیے, کیونکہ بہت بھوک لگی ہے. کھانا دیکھنے میں تو بہت ٹیسٹی لگ رہا ہے. لیٹس ٹرائی. کھانا تو کھا لیا, اب چلتے ہیں بلو ماسک کی طرف.
آیا صوفیہ میں انٹر ہونے کے لیے لوگوں کی ایک لمبی قطار موجود ہے. میں بھی اس لائن میں لگتا ہوں تاکہ جلد سے جلد اندر داخل ہو سکوں. استنبول کے سینٹر میں واقع یہ عمارت تاریخی اعتبار سے بہت اہمیت کی حامل ہے. یہ عمارت 900 سال چرچ، 500 سال مسجد اور 85 سال میوزیم رہی، لیکن اب اسے دوبارہ مسجد کا درجہ دے کے نمازیوں کے لیے کھول دیا گیا ہے. اب 1934 سے پہلے 500 سال کی طرح اس کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں ہر طرف گونجتی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس عمارت کو 537 میں بطور چرچ تعمیر کیا گیا تھا اور یہ بازیتری طرز تعمیر کے شاہکاروں میں سے ایک ہے. اب تک یہ عمارت متعدد بار اپنی اجتماعی حیثیت تبدیل کر چکی ہے. سب سے پہلے اسے مشرقی آرتھوڈاکس گرجا گھر کے طور پہ استعمال کیا جاتا رہا، پھر 1204 میں صلیبیوں نے اسے رومن کیتھولک چرچ میں تبدیل کر دیا. 1261 میں اسے دوبارہ آرتھوڈاکس چرچ بنایا گیا. پھر جب 1453 میں عثمانیوں نے استنبول فتح کیا تو اس عمارت کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا. جب 1453 میں عثمانی سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور بازنطینیوں کو شکست ہو گئی تو اس شہر کے مذہبی رہنماؤں اور عیسائیوں نے اس کلیسا میں اسی خیال سے پناہ لی تھی کہ کم از کم اس عمارت پہ دشمن کا قبضہ نہیں ہو سکے گا. بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں سب لوگوں نے اس چرچ میں پناہ لے رکھی تھی اور پوری عمارت ہجوم سے بھری ہوئی تھی. وہ زمانہ دراز سے اس عمارت کو لاہوتی عمارت سمجھتے آئے تھے. انہوں نے ایک چھوٹی سی بشارت سن رکھی تھی جس کے مطابق جب ترک دشمن اس ستون یعنی قسطنطین ستون کے قریب پہنچ جائیں گے تو آسمان سے ایک فرشتہ ہاتھ میں تلوار لیے نازل ہوگا اور اس کو سلطنت کے ایک ایسے غریب آدمی کے حوالے کر دے گا جو اس وقت اس ستون کے قریب بیٹھا ہوگا. لیکن ترک عثمانی فوج اس ستون سے بھی آگے بڑھ کر صوفیہ کلیسا کے دروازے تک پہنچ گئی. نہ کوئی فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور نہ رومیوں کی فتح شکست میں تبدیل ہوئی. کلیسا میں جمع عیسائیوں کا ہجوم آخری وقت تک کسی غیبی امداد کا منتظر رہا. بالآخر سلطان محمد فاتح اندر داخل ہو گیا اور سب کی جان، مال اور مذہبی آزادی کی ضمانت دے دی. فتح کے دن فجر کی نماز کے بعد سلطان محمد فاتح نے یہ اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم ظہر کی نماز آیا صوفیہ میں ادا کریں گے. چنانچہ اسی روز شہر فتح ہوا اور سرزمین پر پہلی بار نماز ظہر ادا کی گئی. اس کے بعد پہلا جمعہ بھی وہیں پڑھا گیا. قسطنطنیہ چونکہ سلطان کی فتح سے صلح کی پیشکش کے بعد بزور شمشیر فتح ہوا تھا، اس لیے مسلمان ان کلیساؤں کو باقی رکھنے کے پابند نہ تھے. اس وقت تک آیا صوفیہ چرچ صرف مذہبی رسومات کی عبادت کا نہیں بلکہ وہ ایک سیاسی اور عسکری مرکز بھی تھا جہاں مسیحی جنگوں کے منصوبے تشکیل پاتے تھے اور پادریوں کے ذریعے مسیحی حکمرانوں اور بادشاہوں کو متحد کیا جاتا تھا. فتح قسطنطنیہ کے بعد مسلمانوں کی نماز اور اجتماع کے لیے وہاں فوری طور پر کوئی جگہ نہ تھی، اس لیے سلطان نے آرتھوڈاکس کلیسا کے اس تاریخی مرکز کو مسجد بنانے کا ارادہ کیا. چنانچہ سلطان نے اس عمارت کو اور آس پاس کی زمین کو اپنے ذاتی مال سے خریدا اور اس کی مکمل قیمت کلیسا کے منتظمین کو ادا کی. اس خرید و فروخت کی دستاویزات آج بھی ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں موجود ہیں.
لائف ٹائم ایکسپیرینس ٹو بی ان سائڈ آف بلو ماسک. ایک روحانیت سی محسوس ہوئی. چلیں اب چلتے ہیں گرینڈ بازار کی طرف.